بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے۔ اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ وہ خون کے کینسر کے عارضہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تقریباً 40-42 سال کی عمر ہے۔ گھر آ کر بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اسے رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں گا۔ ایک دن بیوی اس کے پاس بیٹھی، وہ اس کو تسلی دینے لگی، اس کا دل بہلانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں کافی انس رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ اگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کہوں گی آپ مانیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور دنیا کی جدید سائنسی تحقیق اور طبی تحقیق میں اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو۔ لیکن بیوی نے کہا، نہیں، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ٹھیک ہونے کے بعد جو میں کہوں گی وہ مانیں گے۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کہو گی میں مانوں گا۔ بیوی نے اسے ایک خاص پانی پلانا شروع کر دیا۔ چند دن بعد اس نے اپنے آپ میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ اس نے جا کر لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے خون کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس نے ساری صورتحال بیوی کو بتائی تو اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم کسی دوسری لیبارٹری سے چیک کروا لیتے ہیں۔ وہ دونوں دوسری لیبارٹری میں چلے گئے، وہاں جا کے ٹیسٹ دوبارہ کروائے تو وہاں سے بھی وہی رپورٹ آئی کہ آپ کے جسم سے بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، لیکن سچ سچ بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ صحت مند ہو جانے کے بعد آپ میری بات مانیں گے۔ اس نے کہا، بالکل، میں اپنے وعدے پہ آج بھی عمل کرنے کو تیار ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مسلمان بن جائیں، اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئیں۔ جب اس نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے کہا، میں جو کہہ رہی ہوں میں اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ صحت مند ہو جانے کے بعد آپ میری بات مانیں گے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ خاوند نے کہا، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھ سے ایسی بات کہو گی۔ بیوی نے کہا، نہیں، اب تو تم وعدہ کر چکے ہو، اب تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ تو خاوند نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ بیوی کہنے لگی، ہاں، الحمدللہ میں مسلمان۔ خاوند نے کہا، تمہارا باپ تو اتنا کٹر ہندو ہے، اتنا متعصب ہندو ہے، تم کیسے مسلمان ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ جب میں چھوٹی عمر میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میری کلاس میں میری ہم جماعت تھی جو مسلمان تھی، وہ میری سہیلی بن گئی، پڑوس میں رہتے تھے۔ میں روزانہ شام کے وقت اس کے گھر میں کھیلنے جاتی۔ اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی، میری سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن پڑھتی، اور جب میری سہیلی اپنا سبق یاد کرتی میں اس کے پاس بیٹھی ہوتی، میں بھی اس کا سبق یاد کرنے لگ جاتی اور مجھے اس کا سبق یاد ہو جاتا۔ جب وہ اپنی امی کو سبق سناتی تو میں بھی اپنا یاد کیا وہ سبق اس کی والدہ کو سنا دیتی۔ اس کی والدہ نے میرے شوق دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ تم روزانہ مجھے سبق سنایا کرو۔ یوں آہستہ آہستہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، اور پھر اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ انشراح ہے، اگر وہ پڑھ کر کسی مریض پہ دم کر دیں، کسی چیز پہ دم کر کے اسے کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ خیر، میں جوان ہوئی، شادی ہوئی،
اور جب میری شادی آپ سے ہونے لگی تو میں اپنی استانی خالہ کے پاس گئی اور انہیں ساری بات کہی کہ میں تو دل سے مسلمان ہو چکی ہوں، اللہ پہ ایمان لا چکی ہوں، اب میرا کیا بنے گا؟ تو میری استانی خالہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھو، اللہ کریم کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے۔ بہرحال میں بیاہ کر آپ کے گھر میں آ گئی اور قرآن کریم کا ایک نسخہ میں اپنے ساتھ چھپا کر لائی تھی۔ آپ جب دفتر جاتے ہیں تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں، اور جب آپ کے واپس آنے کا وقت ہوتا ہے تو میں اسے چھپا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کی نظروں میں نہ آئے۔ آپ کے ساتھ سارے بیتے سال میں نے ایسے ہی اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرتی رہی۔ پھر یہ وقت جب آیا، آپ دنیا کی سارے ہسپتالوں سے اور ڈاکٹروں سے اور طبیبوں سے مایوس ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ میں اس خالہ کا دیا ہوا نسخہ آپ پہ آزماؤں۔ خاوند پہ اس کی باتوں کا اثر ہوا، چنانچہ اس نے بھی صدق دل سے ایمان کو قبول کر لیا، پکا اور سچا مسلمان بن گیا۔